سبق نمبر 21 قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے 4 طریقے۔ انسانوں کے مزاج، طبیعت، مادی معاملات اور روحانی حالات مختلف ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ان کے خشوع و خضوع میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے علم تجوید میں رفتار سپیڈ کے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے 3 طریقے مقرر کیے گئے ہیں، اور چوتھا طریقہ باطنی خشوع و خضوع کی رفتار سے تعلق رکھتا ہے۔ ان چاروں طریقوں کے ساتھ وقت کی کمی پیشی سے پیش آنے والے حالات میں حسب ضرورت تلاوت کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے ہمیں تلاوت کرتے رہنے کا سبق دیا۔ پہلی ہے ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و جل شانہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود قرآن کا تلاوت کرنے کا پسندیدہ طریقہ ترتیل ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے قرآن کے حروف کو مخارج اور صفات اور قواعد کے پورے اہتمام سے پڑھا جائے، اور قرأت کو صفات واضح، عمدہ اور ادائیگی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے عام طور پر قاری صاحبان کسی تقریب کے آغاز و حسن قرأت کے محفل میں پڑھا کرتے ہیں۔ قاری سید صداقت علی قادری حفظہ اللہ کی آواز میں ٹی وی پر چلنے والے مشہور زمانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ترتیل کا ایک نادر اور خوبصورت نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو مخارج و صفات اور قواعد اور وقوف و اعراب و تمام کیفیات اور معنی و مفہوم کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ قرآن کے ساتھ صحبت اختیار کر کے تلاوت کرنے والے بندے سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بہ منزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ یقیناً تیرا ٹھکانہ جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ نمبر 177، رقم الحدیث 2914۔ دوسرا طریقہ تدویر، درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ قرآن شریف کو ترتیل اور حدر کے درمیانی ایک معتدل رفتار سے پڑھنا احسن مرتبہ ہے۔ تدویر میں نہ تو ترتیل کی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرأت کی جائے اور نہ ہی حدر کی طرح تیز اور جلدی، بلکہ ان دونوں کے درمیانی رفتار سے تلاوت کی جائے، جیسے عام طور پر مساجد کے امام فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور عیدین کی فرضوں کی جماعت میں قرأت کیا کرتے ہیں۔ شیخ قاری مشاری بن راشد العفاسی کو کویت حفظہ اللہ کی آواز میں ریکارڈنگ شدہ تلاوت تدویر کا ایک ہر دل عزیز اور انمول نمونہ ہے۔ یہ تلاوت عرفان قرآن کی ویب سائٹ www.irfanquran.com پر مفت دستیاب ہے، نیز گوگل پلے اسٹور پر بھی مفت دستیاب ہے۔ دا گلوری قرآن سے 39 مشہور قاریوں کی تلاوت آن لائن سنی جا سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا حدر، تیز پڑھنا۔ قرآن کریم کو حسب ضرورت زیادہ تلاوت کرنے کے لیے
تیز پڑھنا جائز ہے بشرطے کہ تجوید کے مخارج و صفات اور قواعد کے خلاف ورزی نہ ہو تاکہ حروف اور الفاظ کی واضح پہچان ہو سکے۔ اس لیے تیز پڑھتے ہوئے بھی ایسی تلاوت کرنی چاہیے کہ حروف اور الفاظ واضح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ اس حکم کی تعمیل میں تجوید کے ماہر قاری نماز تراویح اور محفل سبینہ میں مخارج اور صفات اور قواعد کے خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اور بڑی احتیاطی کے ساتھ تیز قرات کیا کرتے ہیں۔ شیخ قاری احمد بن علی اجمی حفظ اللہ کی آواز میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ تلاوت حدر کا ایک بہترین اور مثالی نمونہ ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا حدر میں ہی ممکن ہے۔ حدر میں زیادہ تلاوت کرنے کے لیے 6 مدات کے مقررہ کم از کم مقدار تک کھینچنا اور وقف کے جن علامات پر وصل کرنا جائز ہو وہاں وقف کے بغیر ملا کر تیز پڑھتے چلے جانا بالکل جائز ہے، مگر قرآن کو اتنا تیز اور جلدی پڑھنا حرام ہے کہ حروف اور حرکات اور الفاظ کی ادائیگی کٹ کر رہ جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، ترجمہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ترجمہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16۔ ان آیات میں بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ہدایت کی روشنی میں نماز تراویح اور محفل سبینہ تیز خواہ حافظ کی بجائے ہمیشہ درست خواہ قاری حافظ کے پیچھے پڑھنی چاہیے، لیکن بعض لوگ تیز رفتار حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں ان سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ صحیح پڑھتا ہے یا غلط۔ اس ناپسندیدہ روش کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسا پڑھیں کہ سمجھ میں آ سکے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوائے کچھ الفاظ پتہ بھی نہیں چلتا، نہ صحیح حروف ہوتے ہیں، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخرہ ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ بار شریف جلد 3 صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 547، مکتبۃ المدینہ کراچی۔ نزول قرآن کی کیفیت کے ساتھ تلاوت کرنے کا جدا ہی طریقہ۔ قرآن انسائکلوپیڈیا کے جلد نمبر 6، 7 اور 8 سے قرآنی الفاظ کے معنی یاد کیا کریں، یا عرفان القرآن کے لفظی ترجمہ سے قرآنی الفاظ کے معنی ذہن نشین کیا کریں، اور پھر ترتیل اور تدوین یا حدر میں تلاوت کرتے ہوئے یہ تصور قائم کیا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ میری طرف رحمت سے متوجہ ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے،
میرا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے، اور میرے ذہنی خیالات اور قلبی کیفیات سے آگاہ ہے۔ اس کی طرف سے قرآن پاک کا ہر لفظ، معنی اور ترجمہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اور میری یہ تلاوت خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ بڑی محبت سے سماعت فرما رہا ہے۔ اس کی یہ فرمائش ہے، تلاوت سناؤ، تم کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، عظیم مفسر، معروف محدث، مشہور تابعی اور صوفی بزرگ شیخ حسن بصری اور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اقرأ القرآن وکأنہ علیک انزل۔ ترجمہ: قرآن کی تلاوت ایسے کیا کرو جیسے یہ تم پر ہی نازل ہو رہا ہے۔ التبیان فی آداب حملۃ القرآن، امام نووی، صفحہ نمبر 98۔ یہی وجدانی نصیحت حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صوفی منش والد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہی طالب علمی کے زمانے میں کی تھی۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے حسب دستور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ والد صاحب مسجد سے واپس آئے۔ جب میں نے تلاوت ختم کر لی تو انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی سے فرمانے لگے، بیٹا، قرآن مجید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہو۔ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن کریم تم پر ہی اتر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کسی پر کیسے نازل ہو سکتا ہے، اور وہ میرے دل کی بات سمجھ گئے اور کہنے لگے، تمہیں کیسے یہ خیال گزرا کہ اب قرآن مجید کسی پر نازل نہیں ہوگا؟ کیوں نہ ہو، تم اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے تم پر کیوں نہ تم اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہارے رگوں پہ میں سرایت کر جائے گا۔ میں ہماتن گوش والد ماجد کی بات سنتا رہا، بلکہ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ویسے ہی کیا کروں جیسے ان کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ فقرہ میرے دل میں اتر گیا اور میں اب تک ان کی لذت اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اقبال اور قرآن، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، رسالہ جوہریہ، دہلی، اقبال نمبر 10 دسمبر 1938۔ چوتھا طریقہ تحقیق بھی کہلاتا ہے، جس میں طلباء و طالبات اپنے معلم یا معلمہ کو خشوع لیانی سے تلاوت سناتے ہیں، اور خواص لوگ ریاض الجنہ اور سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کا تصور بنا کر آقا رحمت للعالمین کو تلاوت اور درود شریف سناتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ متذکرہ صوفیانہ نصیحت کے زیر اثر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم تمہارے ضمیر، دل و دماغ پر نازل نہیں ہوتا، یعنی جب تک تم خود اسے ذوق و شوق سے پڑھنا نہیں چاہو گے اور خود ترجمہ پڑھ کر سمجھنا نہیں چاہو گے، تو اس وقت تک عربی زبان کی کوئی لغت، گرامر کی کوئی کتاب، کوئی ترجمہ قرآن، حتیٰ کہ رازی اور کشاف اور جیسی عظیم تفاسیر بھی قرآن فہمی کے لیے تمہاری کوئی عقیدہ کشائی نہیں کر سکتی۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گروہ کشاں ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔